بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھے میرے ساتھ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ میں سب سے پہلے درود شریف کی ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سب سے، تو جیسے ہی میں درود شریف پڑھا کروں آپ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب آتا ہے تو درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ بخیل ہے۔ اب السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہے اور خیر وعافیت سے ہی ہوں گے، اور میرا گلا بھی خراب ہو گیا فلو کے ساتھ ساتھ، اب تو بولا بھی نہیں جا رہا۔ تو سب سے پہلے میرے نیو سبسکرائبروں کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی نیو بندہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، شیئر بھی اور لائک۔ آج کی ویڈیو میں 2-4 واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے، تین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام دردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیر اور مسکینوں کو بلاتا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا حواس سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گرے وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقیر اور مسکین کو مل جایا کرتا۔ باغ کا مالک مار گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر تینوں بہت بخیل تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر فقیر اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر طے کیا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ مساکین کو خبر نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر دکھایا کہ رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک کر دیا۔ ان لوگوں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبہ کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے باتیں کرتے کہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا، ہم راستہ بھولے ہیں، مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا، اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ ان سبوں نے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں، ہم نے فقیر مسکین کا حق مارا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا کیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہوا کرتا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے برابر ہیں
دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسروں کی طرف بھلا کب کیسے توجہ کرتے؟ آپ سے نکاح ہو گیا، یہ بات تو شرعاً ناجائز تھی، نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی اور نہ ہی اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرت انبیاء کرام اسلام کی شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے، یہ آپ کے منصب اعلیٰ کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس سے آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعالیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھاڑ کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاڑتے دیکھ کر گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا، آپ ڈریں نہیں، ہم دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک ٹھاک فیصلہ کیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ ہمارا یہ مقدمہ ہے کہ میرا یہ بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کے حوالے کر دوں اور یہ مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ سنایا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کو کہتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اکثر سانجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہو، ایسوں کی تعداد کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا، انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان تھا، چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جا، تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ ایک اور واقعہ ہے، جیسے ہم بات بات پہ انشاءاللہ ہمیں کہنا چاہیے، اور جو انشاءاللہ نہیں کہتا انشاءاللہ عز و جل چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنے 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا اور سب کے ایک لڑکا پیدا ہوگا تو میرے یہ سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا۔ اس انشاءاللہ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بھی ناقص بچہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لایا، عرض کی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔
بے شک تو ہی بڑی نیند والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں درس ہدایت ملتا ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام کہے تو انشاءاللہ ضرور کہہ دے۔ اس مقدس جملے کی برکت سے بڑی امید ہے کہ کام ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی چھوڑ دینے کا انجام نقصان ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خدا بند قدوس کے پیارے نبی بے مثال بادشاہ ہیں، مگر انہوں نے لاشعوری طور پر انشاءاللہ کہنا چھوڑا تو ان کا مقصد جو اعلیٰ درجے کی عبادت تھی پورا نہیں ہوا، اور اس بات سے رنجیدہ ہو کر خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگنے لگے، پھر بھلا ہم تم گناہگاروں کا کیا ٹھکانہ، اور اگر ہم نے انشاءاللہ تعالی کہنا یاد چھوڑ دیں گے تو بھلا کس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی کہنا ضرور یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بڑی تاکید کی ساتھ حکم دیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام کرو انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب یاد کو کر جب تو بھول جائے۔ اسی کے ساتھ وائٹی فیملی میرے واقعات ختم ہوئے۔ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور یہ واقعات سب میں شیئر بھی کر دینا، تاکہ جو جو سنے گا آپ کو بھی ثواب ملے، اور روزانہ 313 مرتبہ درود شریف کی عادت لازمی بنائے، روزانہ پڑھا کرے۔ اب تو رمضان بھی ختم ہونے والا ہے، اور مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھنا۔ زندگی رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام۔